اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء، نساء کا معنی ہے عورتوں کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی، وہ جس نے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، من نفس سے، واحداتن، ایک نفس سے، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا فرمایا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، زوجہا، اس کا جوڑا، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، من سے، ہما، ان دونوں میں سے، مرد عورت سے، حضرت آدم اور اماں حوا سے، ان دونوں سے پھیلا دیے، رجالن، مرد، قاصرن، کثیر تعداد میں یا زیادہ تعداد میں، ونساءً، اور عورتیں بھی، واتقوا اللہ، واتقوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ اللہ تعالیٰ جس نے، تساءلون، تم ایک دوسرے سے، اور اللہ سے مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق، بھی، اس سے، والارحام، اور اپنے رحموں سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور عورتیں، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے، اور ڈرو رحموں سے، یعنی کہ قطع کرنے سے، یعنی کہ قطع تلقی کرنے سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، علیکم، تم پر، رقیبہ، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ وآتوا الیتامى، وآتوا، اور عطا کرو دو، الیتامى، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، تتبدلوا، اور نہ بدلو، خبیثہ، ردی چیز کو، بالطیب، عمدہ چیز سے، یعنی کہ عمدہ چیز کے ساتھ ردی چیز کو نہ بدل کر رکھو ان کے مال میں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، یعنی کہ یتیموں کے مال، الا اموالکم، اپنے مالوں میں ملا کر ان کے مال نہ کھا جاؤ، انہ، بے شک وہ، کان، ہے، حوباً کبیرہ، حوباً، گناہ ہے، کبیرہ، بہت بڑا، اور واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور ان، اگر خفتم، اور اگر ڈرو تم اس سے، ان لا، کہ نہ تقسطوا، ان کے لانا، دو بانی اس میں، ان لا، کہ نہ تقسطوا، تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کے معاملہ میں، فانکحوا، تو پھر کیا ہے، اور نکاح کر لو، ما، جو، طابع، پسند آئیں، لاکم، تمہیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی، دو دو، وثلاثہ، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، فائن، پس اگر خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، ڈر ہو، ان لا، ان کے لا نہ تعدلوا، تم عدل نہ کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فاپس واحداتن، تو پھر ایک ہی کافی ہے، او، یا ما ملکت، یا جو ملکیت ہے تمہاری، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ میں، کنیز، ذالک، یہ ہے، ادنا، یہ زیادہ قریب تر ہے، ان لا تعولو، کہ تم کہیں ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ۔ اس میں بتایا جا رہا ہے معاشرہ زندگی کی مسرتوں سے تب لطف اندوز ہو سکتا ہے جب ہر خاندان کے افراد میں باہمی محبت و پیار ہو۔ اس کے لیے صلہ رحمی، رواداری اور حسن سلوک کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔ اس کے متعلق اس صورت میں واضح احکام اور روشن ہدایات دی گئی ہیں، لیکن ان احکام و ہدایات کے ذکر سے پہلے دو باتوں کی طرف خصوصی توجہ دلائی۔ ایک تو یہ کہ سب انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، دوسرا یہ کہ سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ جب سب ایک خدا کی مخلوق ہیں تو سب کو اس کے ہر حکم کی تعمیل اور اس کی نافرمانی سے اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور جب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو انہیں آپس میں محبت و پیار کرنا چاہیے۔ نیز اس ارشاد سے انسانی مساوات کا درس دیا اور انسانی برادری میں طرح طرح کے امتیازات پر ضرب کاری لگائی جن کے باعث انسان اعلیٰ اور ادنیٰ میں منقسم کر دیا گیا ہے۔ یہ منسوب ہے اور اس کا عطف لفظ اللہ پر ہے۔ رحم ہر قسم کے رشتہ دار کو کہا جاتا ہے۔
آیت کے اس حصہ میں صلہ رحمی کا حکم اور قطع رحمی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بار بار حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں اتنے واضح ہیں کہ کسی تعویل کی گنجائش نہیں رکھتے۔ ایک فرمان گرامی سن لیجئے، یعنی رحم عرش الہی سے آویزاں ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہوشیار، جس نے مجھے جوڑا خدا اسے جوڑے رکھے، اور جس نے مجھے قطع کیا اسے اللہ پارا پارا کرے۔ وَآتُوا الْیتامَ، یہاں یتیموں کو پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے۔ جب کسی کا والد فوت ہو جاتا اور یتیم بچے چھوڑ جاتا تو اس کے چچے یا بڑے بھائی سارے مال پر قبضہ کر لیتے، اور یتیم کے بالغ ہونے پر بھی اس کا مال اسے واپس نہ کرتے، یا یتیم کے اعلیٰ نسل کے فربا جانور خود رکھ لیتے اور گنتی پوری کرنے کے لیے اس کو ردی نسل کے دبلے اور لاغر جانور دے دیتے اور یوں بری ذمہ ہو جاتے۔ تیسری صورت یہ ہوتی کہ یتیموں کے اموال کو اپنے اموال میں غلط ملت کر دیتے اور حفاظت کے بہانہ سے سب آہستہ آہستہ ہڑپ کر جاتے۔ ان تمام صورتوں کو تفصیل سے ذکر کر دیا اور ایسا کرنے سے سختی سے روک دیا اور بتا دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیم بچیاں جو اپنے سرپرستوں کی نگرانی میں ہوا کرتی تھیں، ان کے سرپرست ان کے مال اور جمال کی وجہ سے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے اور باپ کا نگرانی میں ہوا کرتی تھیں، اور ان کے سرپرست ان کے مال اور جمال کی وجہ سے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے، اور باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد کیونکہ ان کے حقوق کا محافظ اور ان کے دکھ درد میں ان سے ہمدردی کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اس لیے عام طور پر نہ تو ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرتے وقت ان کو ان کی حیثیت کے مطابق مہر دیا جاتا اور نہ نکاح کے بعد ان کے حقوق ادا کیے جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان بے سہارا بچیوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ اس میں بتایا جا رہا ہے جس لڑکے کا باپ مر جائے تو اس کے بڑوں کو تقید ہے کہ اس کے مال میں ہاتھ نہ ڈالیں اور بدل نہ لیں اور احتیاط سے رکھیں، جب بالغ ہو تو حوالے کر دیں۔ روایت میں ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ نے حضرت عائشہ سے اس آیت کا شان نزول دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، بعض یتیم لڑکیاں لوگوں کی پرورش میں ہوتی تھیں، وہ لوگ ان لڑکیوں کو مالدار اور قبول صورت دیکھ کر ان کے مال اور جمال پر گرویدہ ہو کر پہلے تو ان لڑکیوں سے نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان کو اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرانے گھر کی لڑکیوں جیسی ان کے حق ادا نہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں منع فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں 1 سے لے کر 4 تک تم پرائے گھر کی لڑکیاں کیا کرو تاکہ ان کے حق ادا کرنے پر تم کو پرائے گھر کی شرم دستگیر سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ عورتوں کے رکھنے کی حرمت پر صحیح اور صریح حدیثیں وارد ہیں، اس لیے شیعہ یا اور لوگ جو 4 سے زیادہ منکوحہ عورتیں رکھنے کے قائل ہیں، ان کا قول اس صحیح حدیثوں کے مخالف ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی جب مسلمان ہوئے تو ان کی 10 بیویاں تھیں، وہ سب ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیلان سے فرمایا 4 عورتوں کو ان میں سے رکھ لو، باقی کو چھوڑ دو۔ بخاری ابن کثیر اسباب النزول میں صحابہ 6 اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت جابر رضی اللہ سے ان آیات کا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ بیمار تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ کو غش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھ کر پانی منگوا کر وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر رضی اللہ پر چھڑکا، جس سے ان کو ہوش آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مال کی تقسیم کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ اسی طرح سعد بن ربی کی بیوی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تھی کہ سعد بن ربی کے بھائی نے اس کا سب مال لے لیا ہے اور اس کی دونوں بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا۔